rivers flowing freely, no obstruction with any agenda of human greed. So I feel so peace, so much peace, not the peace that we usually commercially talk about. Commercially, we try to understand the meaning of the word peace, but the true bliss, I would say. And I feel that as I am a Buddhist nun who practices meditation and so on, and what we learned is how the universe functions, how the nature phenomena actually functions or exists, is that we consider our body as also as consisting of 5 elements, and our body is very much affected by the emotions as well. If our mind, how it is functioning, emotional balance, whether it is there or not, it affects our physical balance. So similarly, our mind and emotion that is so strongly influenced or forced to function with so much greed and disappointment and expectation and a lot of agendas that are, that probably sometime it's not normal. So I feel that what we put out there in terms of our emotion is what is manifesting in the external elements, as in the air, as in the river, as in the on the earth, what grows on earth, and the quality of life is affected as it is. So it's like what you give, what you sow the seed is what you bear the fruit. So it's most important thing I feel is to find a way how we can truly enhance the balance of our mental emotional state, rather than focusing so strongly on blaming external things all the time. So when our emotional balances are established, I think the wisdom develops. When the wisdom develops, we go by the nature, how the law of nature functions. And so when we follow the rule of the law of nature, I think there's no extra fabrication of mental work that is driven by ignorance and greed or all the negative emotions. So, and this is a very personal experience in my life that when I'm in the nature, it helps, really truly helps me to maintain my sense of balance in my emotions, and I feel very comfortable. I feel so light. I feel so bright. I feel so clear. Even I can hear my own breath, where a lot of the time when we are in the cities, we don't get to really listen to our own breathing. We don't hear our own breathing. We are so lost in noise. So up in the nature, you literally can sense that you're breathing. The oxygen that goes through your nose into your body, how it really refreshes um, yourself. Your physical condition is so vibrant, so light, feels so nourished. So I feel it's very, very important for us to consider into developing our inner emotional qualities, most importantly, first of all, and then, of course, that will lead towards your verbal and then your physical actions all will be affected accordingly. So I feel that way. That's my feeling. I don't know, though I'm not an expert on that, but I do feel that it is so important to consider of the well-being of the external elements to be in balanced way. It is very important for us to consider the emotional balance to be, really taken seriously about, where we nowadays get to hear so much of depression, aggression, and anger is boiling out. And that's where you feel anger is like a fire energy
So people always look for a chance to bring it, release that energy out. So sometimes not skillfully, which causes harm to people, disturbance to the others. Disturbance, of course, above all, what we can feel in the climate changes, the heat. The heat is really, really what is causing all the glaciers to melt and the floods and landslides and as we can hear, I mean, I personally experiencing in Pakistan is the heat is so harsh. So I feel it's that human heart needs to learn to develop the balance. So that's my point of view. Please forgive me if I sound stupid. Thank you so much. I would wonder, but I would like کہ ہم اس کنورزیشن کو سوال جواب کے بجائے آڈینس کی طرف لے کے جائیں تاکہ ہماری وہ کنورزیشن بنی رہے. اگر کسی کے پاس سوال ہوگا تو ہم سے سوال کرے گا تو ایک کنورزیشن بنے گی. دیر شوڈ بی اے کنورزیشن دین اے کویسچن. بٹ جسٹ ٹو اسٹیبلش اٹ, آئی وانٹ سنس آئی سے آئی فیل ٹو کہ مجھے آپ سندھو کے ہنسی لگتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے ہنسوں کے ساتھ یہاں کیا ہوا ہے. دریا کے جو مالک ہیں آج کے ریاست, اس نے دریا کے ساتھ کیا کیا ہے, پھر اس پنچھیوں کے ساتھ ان شکاریوں نے کیا کیا ہے. اور آپ کی میں نے شاعری پڑھی ہے, آپ نے ایک برڈ بن کے بھی لکھا ہے. آئی وانٹڈ کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو پنچھی ہیں, یہ جو برڈس ہیں, یہ سارے ہمارے ایکشن سے جو ہم انسان کر رہے ہیں, کانشیسلی انکانشیسلی ہم جو بھی کر رہے ہیں, یہ کس طرح سے سوچ رہے ہیں, یہ سوچ بھی رہے ہیں نہیں سوچ رہے ہیں. ایک پنچھی کیا سفر کر رہا ہے, کیا سمجھ رہا ہے اس وقت, ہم انسانوں کو وہ کیا دیکھ رہا ہے, کس طرح سے سمجھ رہا ہے, کتنا ہیلپ لیس ہے. تھینک یو سیف دیدی اینڈ آل آف یو پارٹیسپینٹس ہیئر. اچھا, تو ابھی دیدی کچھ بات کر رہی تھیں, میں ان باتوں میں جانے سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں سیف کا اور لاہوتی کا, کہ لاہوتی ایک میوزیکل موومنٹ ہے, اور میں ذاتی طور پر یہ چاہتا تھا کہ بھی ہم اس میوزیکل موومنٹ کو دور دور تک لے کر جائیں, ولیج بائی ولیج. تو ہم اس تمام چیزوں کو, جو باتیں ہم یہاں کر رہے ہیں وہاں ہم تو وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. لیکن میں یہاں حاضر ہوا ہوں ایک تو سیف کو کنگریچولیٹ کرنے کے لیے, اور آپ سب لوگوں کو جو آل آف یو برڈز ہیئر, تو آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ لاہوتی کا آج جو یہ سیلیبریشن ہو رہی ہے 10 سال کی, تو اس میں ہم سب لوگ ہیں, دیدی ہیں, مطلب جہاں سے آئی ہیں, میں کہاں سے آیا ہوں, یہ پرندے کہاں سے آئے ہیں, بوزر کہاں سے آیا ہے, عرفان خان کہاں سے آیا ہے, یہ سارے ہم برڈز ہیں. تو میں تھوڑا سا اس مبارکباد کے بعد کنگریچولیٹ سیف کو کرتا ہوں کہ ہم اس موومنٹ کو جتنا ہم سے ہو سکے گا ہم اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے رہیں گے تھرو میوزک. تو لاہوتی از دا وے ٹو. دوسری بات اس سیشن کے حوالے سے, تو سیف صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ بھی اس سیشن میں, تو میں نے ان کو ایک ایسی بھی کچہری کو ہم آپس میں رکھنا چاہتے ہیں دوستوں کے ساتھ, تو اس کا کیا وہ کریں. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ بھی 1000 سال پہلے اے پوئم واز ریٹن, میں نے اس کا ٹرانسلیشن پڑھا پارلیمنٹ آف برڈز کے نام سے. پھر میں اس کو آنے سے پہلے گیا تو بہت ساری جگہوں پہ کانفرنس آف برڈز بھی اس کا ترجمہ. تو آج ہم سب پرندے جو ہیں, آپ, ہم اور سیف اور دیدی, ہم اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں کیا مصیبتیں ہم پر نازل ہوئی ہیں اور کیا خطرے وہ ہم جھیل رہے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمارا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے. تو طریقہ کار بہت سادہ سا ہے کہ لارڈ بدھا کہتے ہیں کہ بھی دلائی لاما صاحب نے بھی اس کو, کہ آپ اپنے جس طرح فزیکل ہائیجین کا خیال رکھتے ہیں اسی طرح آپ اپنی ایموشنل ہائیجین کا بھی خیال رکھیں.
ٹھیک ہے. اب ہمیں جو نصاب اور چیزیں پڑھائی جاتی ہیں وہ تقریباً دماغ کو چوری کرنے والا نصاب ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. کوئی ایسی بات ان کو نہیں سمجھائی جاتی کہ جو ان کے اندر ایک اویئرنیس ڈیولپ کرے. تو میرے آنے سے پہلے پانی پہ سیشن چل رہا تھا تو لاہوتی نے پچھلی دفعہ میں یہاں آیا تو پانی پہ ایک بہت انڈس کی سیلیبریشن پہ لاہوتی کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا. تو ہم سب لوگ بدھا نیچر کی بات کرتے ہیں کہ بھی جب اس کو تو بدھا نیچر آپ سب میں ہے. آپ جتنے بھی پرندے ہیں, آپ انسان ہیں, تو یہ آپ کی مینیفیسٹیشنز مختلف ہیں. آپ کی شکلیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. پرندوں کی شکلیں ہماری جیسی نہیں ہیں, لیکن ہمارے اندر جو روح ہے, جو سول ہے, وہ ایک ہے. تو یہ محبت اور پریم کی جو روح ہے, اپنی اپنی بدھا نیچر نیک خصلت کے ساتھ ہم اس کو اگر آگے بڑھانے کی کوشش کریں تو ہم کچھ نہ کچھ اس سوسائٹی کے لیے کر سکتے ہیں, اور کر بھی رہے ہیں. لاہوتی کے اس پہ جو کچھ ہو رہا ہے, جو انتہائی بہت ہائیلی پرو ہیومن ہم وے پہ چل رہے ہیں. تو لارڈ بدھا ایک بات کرتے تھے نوبل سائلنس کی. تو ہول یونیورس آپ کو خاموش لگتی ہے, لیکن اس کا میوزک کبھی آپ نے سنا ہی نہیں. یہ کائنات کا جو یونیورس کا میوزک ہے, انفینٹ میوزک ہے, تو وہ ہم نہیں سنتے ہیں. وہ ایک نوبل سائلنس ہے بظاہر, لیکن وہ اس میں جائیں, ڈیپتھ میں جائیں تو وہ ایک میوزک ہے. تو شبد جو ہیں یہ ہماری انوینشن ہے, لفظ ہم نے ایجاد کیے ہیں, لیکن سر جو ہے وہ ڈیوائن ہے, مطلب یونیورسل ہے. تو اس میں بہت زیادہ طاقت ہے. اس میں لفظ کی, نسل کی, جگہ کی, کسی چیز کی کوئی حاجت نہیں ہے. لیکن ہم بدھا کی طرح یہ سمجھتے ہیں کہ لیٹ اس اسٹارٹ فرام ویئر وی آر, کہ وہاں سے شروع کریں جہاں ہم ہیں. ٹھیک ہے. میں اب مریخ پہ بستیاں بسانے کی اور تمام اس پہ اپنا کیپٹل ویسٹ کرتا ہوں, اور اپنی جگہ جہاں میں رہتا ہوں اپنی ہائیجین کا کوئی خیال نہیں رکھتا, تو اس میں پھر پرابلم ہوتا ہے. کیونکہ ہمیں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے وہ دماغ کو چوری کرنے کا نصاب ہے. وہ صرف ہمیں بھڑکاتا ہے, اکساتا ہے, اکساہٹ پہ وہ کرتا ہے. تو ہم نے اس تمام کے پیرالل ایک رستہ چنا ہے, اور وہ لاہوتی کا رستہ ہے. تو ہم نے سیف کے ساتھ مل کے ہم دونوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس پوئم کو, کانفرنس آف برڈس کو, ہم اس کچہری کا حصہ بناتے ہیں. اس کچہری کا عنوان بھی یہی رکھتے ہیں کہ ہم سب لوگ پرندے ہیں, ہنس ہیں, کونجے ہیں, جو بھی ہیں, تو ہم سب ایک ہیں. مطلب ان کی کوئی, پرندوں کی کوئی ذات پات نہیں ہوتی ہے, لیکن پرندوں کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا گھونسلہ اس درخت پہ ہے, یہ میرا راستہ ہے. تو یہاں ایک اتنی سیف سے پہلے بھی ڈسکشن ہوئی تھی کہ ہمیں ارد گرد ہمارے کونو کارپس جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے. ایک ایسا درخت جس پہ پرندہ بیٹھنا نہیں چاہتا, ایسا درخت جس پہ وہ اپنا گھونسلہ نہیں بنانا چاہتا. تو وہ ہم نے پورے ملک میں اس کو پھیلا دیا. اسی طرح ہمیں اس سے پہلے یوکلپٹس کے بارے میں بہت رومانٹیسائز کیا گیا, سفیدے کے. تو ہم شاعری شروع میں کرتے تھے تو اس میں بڑا سفیدے کا ذکر ہوتا تھا, یوکلپٹس کا ذکر ہوتا تھا. اب اس عمر میں آگے ہمیں پتہ چلا کہ یہ چونکہ نیٹو درخت نہیں تھا, تو یہ سب ساری ہماری بارش پی گیا, ہمارا پانی پی گیا, اور نیچے جو ہے نا کوئی چیز اس کے ارد گرد نہیں ہوتی ہے. جس طرح یہ درخت ہمیں ارد گرد جو نظر آ رہے ہیں, ہمارے تمام شہر جو ہیں, آپ لاہور میں جائیں, بزر بیٹھا ہوا ہے, تو بہت بہت بزرگ درخت تھے. وہ سارے ایک سڑک کے لیے کاٹ دیے گئے. ہم ان درختوں کو کوئی رسپیکٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم پرندوں کو کوئی رسپیکٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں.
تو ایک سمبولک پوئم تھی جس کے بارے میں بات کر رہا تھا, کانفرنس آف برڈز. فرید الدین عطار صاحب کی ایک نظم ہے اور بہت شاندار نظم ہے. تقریباً منصور حلاج کے کو سلاٹر کرنے کے 150 سال بعد پہلا بندہ ہے جو منصور کے حق میں بولا ہے, فرید الدین. اور عطاریوں نے جو عطار کا حشر کیا ہے اس ہمارے نصاب میں اور تمام چیزوں میں, وہ بہت خوفناک ہے. جس سے وہی حشر مسٹیسزم کا ہوا ہے کہ تصوف کو ہم نے خانقاہی بدعمالی میں ہی کنورٹ کر دیا ہے کہ بابا فرید کو نہیں پڑھنا, بابا فرید نے کیا کہا ہے اس سے کوئی کنسر نہیں رکھنا ہے. اور بابا فرید کی بہشتی موری جو ہے نا ہمیں مسلسل ٹپائے جا رہے ہیں. بابا فرید کو پڑھنے کا کوئی موقع ہمیں میسر نہیں ہے. بابا فرید پہ دنیا کی تمام جہان کے لوگ بول رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, اور ہم صرف بہشتی موری ٹپ رہے ہیں. تو یہ اس طرح کی خانقاہی بدعمالی کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں. تصوف ایک ماڈرن اور بہت ہی کیا کہنا چاہیے ایک اپروچ ہے ایسی کہ جس سے ہم ہارمنی کی طرف سفر کر سکتے ہیں. تو اس نظم میں انہوں نے بتانے کی کوشش کی کہ بھئی بہت ساری ویلیاں ہیں, بہت سارے پرندے کٹھے ہوتے ہیں, جیسے ہم سب کٹھے ہیں تو پرندے کٹھے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یار ہم اتنی تعداد میں ہیں, وی آر ان ملینز, لیکن ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے, کوئی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارا بادشاہ کدھر ہے. تو ان پرندوں میں کوئی سیانہ بھی ہوتا ہے سیف کی طرح, تو وہ ہدہد جو ہے نا ان پرندوں میں بہت سیانہ پکی, وہ چاہتا ہے کہ یار میں ان کو بتاتا. وہ کہتا ہے نہیں ہمارا بادشاہ ہے, لیکن ہمارا بادشاہ کو کاف کے پار رہتا ہے. تو آئیں اور سب مل کر چلتے ہیں تو بادشاہ سے ملتے ہیں. تو وہ جو پرندے آپس میں گفتگو ہوتی ہے ان کی, تو ہدہد جاتا ہے پہلے بلبل کے پاس کہ بھی تم چلو چلتے ہیں, بھی ان وادیوں کو عبور کریں گے اور کوکاف کے پاس جا کر اس کو سیمرغ کو ملتے ہیں. تو ہمارا سیمرغ جو ہے نا وہ کوکاف کے پار ہے, بہت دور ہے. تو رستے میں وہ بہت ساری وادیاں آتی ہیں. پہلی وادی آتی ہے طلب کی وادی, ڈیزائر, دی ویلی آف ڈیزائرز, کہ آپ جو خواہشیں ہیں یہ آپ کو مصیبت میں بند کر رہی ہیں. تو اس سے وہ گزرتے ہیں, پھر اس طرح جستجو کی ویلی سے گزرتے ہیں, پھر اس طرح محبت کی ویلی سے گزرتے ہیں, اور اس میں وہ بہت ساری ماسٹر پیس, 1000 سال پہلے ایک ماسٹر پیس پوئم ہے کانفرنس آف برڈز. تو اس میں وہ تمام وادیوں کو عبور کر کے لاسٹ ویلی, دی ویلی آف ڈیتھ سے گزرتے ہیں. اور جب ویلی آف ڈیتھ سے گزرنے کے بعد پھر وہ ہدہد سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کہاں ہے ہمارا بادشاہ, جہاں تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. تو پھر ایک آواز آتی ہے کہ اب تم چلے آؤ. اس دوران وہ لاکھوں کی تعداد میں جو پرندے اس سفر پہ روانہ ہوتے ہیں, آخر پہ 30 بچ جاتے ہیں. سیمرغ مطلب کہ 30 پرندے جو ہیں وہ بچ جاتے ہیں, اور وہ 30 پرندے محسوس کرتے ہیں اور ان کو آواز محسوس کراتی ہے کاسموس, اور یہ ساری چیز ان سے محسوس کراتی ہے کہ آئینے میں تم دیکھو گے تو جب وہ آئینہ دیکھتے ہیں تو وہ سارے کے سارے خود ہی سیمرغ, وہ خود ہی سارے سیمرغ ہیں. تو ہم سب خود ہی سیمرغ ہیں. تو ہم اپنے ہنسوں کو, اپنے پرندوں کو, اپنے پانی کو, تمام چیزوں کو بچانے کی کوشش میں, جو ایک میوزیکل موومنٹ ہے, دو اس کے حصے ہیں نا, کہ آپ پولیٹکس پہ پولیٹکس پہ فیلڈ ہے, ایک فیلڈ آرٹ کا ہے. تو ہم جو کر سکتے ہیں وہ آرٹ کے فیلڈ پہ کر سکتے ہیں, اور ہم جو کر رہے ہیں وہ آرٹ کے فیلڈ پہ ہی کر رہے ہیں. کہ ہم مطلب ہے, میں بہت میری ڈیزائر رہی ہے زندگی بھر کہ میں آئی وانٹ ٹو ڈراپ مائی سول دیئر ان نیپال. تو میں نے صاحب سے کئی دفعہ اس کا اظہار بھی کیا کہ یار میں نیپال میں کہیں ڈسپیئر ہو جانا چاہتا ہوں. میں نے آپ کو ایک نیپالی کے ساتھ بٹھا دیا ہے. تو آج میری آئی لو بدھا اور دیدی آئی ہیں تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے. تو رات کے سیشن میں میں موجود تھا. تو جو دیدی گا رہی تھیں
तो वो तो पूरी कायनात का एक सुर था ना। तो हमारी जो नस्ल है वो इस चीज़ को नहीं समझ रही है। वो बार बार कह रही थी कि आप काम और क्वाइट होंगे तो आपको, लेकिन वो एक और चीज़ें हैं बहुत सारी, तो हम उस पर खुल के बात नहीं कर सके। तो आज भी मुमकिन है, लेकिन आपको लगेगा कि मैं ये बातें हवा में नहीं कर रहा हूँ। जब आइंस्टाइन से, चलो आप वेस्टर्न माइंड को भी उस्ताद मानते हैं, कॉलोनियल एजुकेशन को ही मानते हैं, तो उसका एक बड़ा बंदा जीनियस आइंस्टाइन है, तो वो भी यही कहता है कि यार मुस्तकबिल अगर कोई है इस साइंटिफिक एज में किसी रिलीजियस सेक्ट का, तो वो सिर्फ बुद्धिज़्म हो सकता है। अदरवाइज़ कोई रिलीजन जो है या कोई सेक्ट जो है या कुछ चीज़ें जो हैं, वो तमाम चीज़ें हमारी हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक हम अपने अंदर नहीं देखने की कोशिश करते तो हमें बाहर जो कुछ नज़र आ रहा है ये एक और तरह का इल्यूजन है। तो हम उस इल्यूजन से, लाहौती ने मुझे, ख़ास कर मैं पर्सनली, कि लाहौती ने मुझे उस इल्यूजन, बाहर के इल्यूजन से निकाल दिया। मैं अपने अंदर के उस डेप्थ में चला गया। और मतलब मेडिटेशन के लिए कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप एक कोई किसी ख़ास पोस्चर में बैठें और ख़ास तरीके से कोई वो करें। Yeah. Actually, I was asking her that when she was talking, जब ये बात कर रही थी तो इन्होंने एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात की थी कि क्लाइमेट हो, हमारा ये जिस तरह का भी संसार है, जैसे हम बिहेव करते हैं, जैसे हम एक्ट करते हैं, ये मैं भी बिलीव करता हूँ बिकॉज इट डज हैव much to do with spirituality. I want to ask you one question since Ashu Sai talked about Buddhism. Uh, you are also known as a Buddhist monk, right? I want, because we all see religion, we all see Buddhism in our own way. You know, we all have our own reality, our own way, our own lens to feel, perceive things. If you could continue from this spiritual comment that you added, how do you see yourself as a Buddhist nun and being spiritual? Does it have any difference? Is it, do we call it religious or non-religious? Okay. Please don't think that I'm trying to preach anything here. This is a very personal thing. I'm always trying to share things which is based on my personal experience, which is my truth. So, though I'm not a very highly learned scholar to tell you what exactly it is, but then according to my little knowledge or understanding, whatever I could
understand from my understanding capacity. I feel that sometimes when we become too religious, then certain level of rigidity takes place, which means you become very hard. You're not receptive, or you're not comfortable or relaxed. You're too stiff. When you're spiritual, you're soft and gentle, and you do not mind to perceive things from a different aspect. You know, from this side I see you like this, and this is my view, which is my truth. But then the truth can be from your side, that you will, when you are looking at me, the view is different. So being spiritual means being able to have the courage to be flexible, to say, okay, I will go to your side and see how it looks as well. So the acceptance of being comfortable in coming up with different, making yourself align to different perspectives. And then from your own analytical ability, then you make the differences. What you feel is correct from your conscience, and what is not correct. What I think it would be beneficial for me in terms of larger objective, as from a perspective thinking that not only for my well-being, but if I, from this perspective, if I develop certain ideas or knowledge or understanding, this could probably develop a bigger beneficial perspective for the well-being of larger beings, you know, like bigger numbers of beings. So that's how I perceive. And even if I look at a tree, I can definitely go into the depth of understanding that, okay, tree gives me life. So sense of gratitude is generated. So when you see another human being, you say, oh, this person is same person who desires the same thing as I do. This person loves to be loved, and as I do. This person truly loves to be respected, as I do. So that way of thinking, this is a very small example that I'm trying to use. I don't want to go very, very deep into it, though, because I'm not a scholar or a teacher here. So your mindset becomes a little bit more spacious, more flexible, soft, and nothing will hit you so hard, and your rigidity will not hit anyone hard. So you're comfortably ready to learn from different perspective as well, though it doesn't necessarily mean that you will take it as if it is the truth, ultimate truth, but you will analyze it within yourself, try to see what makes sense. So that's how I consider myself to be spiritual in terms of, as your question. But then the rest, every individual has their own understanding as well, according to your understanding capacity. So it can be different too. I have one more question. It is based on the last day's performance and last day's conversation, and I need to know, since it's a conversation, a kachari, it's not anything philosophical, it's not anything too serious. Tell me three things. Tell these audience too. If you can just point out three things. You are coming from a different region, Yeah, and you have performed different regions. right. And your experience performing there would definitely be different. And Definitely you are what? definitely be very different. Yes. And I mean, the yeah, experiences are Yeah, different. the moment you are here Yeah. and you are playing in front of different people. Right. I need to know, as a musician who really feel the music, as you said, you actually, unless you don't know the lyrics, you don't understand or feel the lyrics, Yeah. it doesn't make sense to you. Right. And lyrics and melody has so much to do with the audience too. Two different responses, do you feel, or it is same for you? See, last night's experience was, for me, is like, I am not rigid.
I'm here to offer something, to share something. And the audience that are supposed to receive, they're not able to receive it in a manner that could actually, could be received in a very comfortable manner. But I also have the empathy to understand their state of mind, because they're at a stage of life which is full of energy. They want to release their energy. They're looking for somewhere where they can shout and jump, and that's what fun is for them. Like when a child growing up, they literally jump around everywhere. They will look into everything because they're full of curiosity in life. So a lot of energy is there. So I can totally empathetically relate to their feeling. And I was feeling sorry that I'm offering something which is not really what they're expecting and what could really complement their energy. But at the same time, I am also hoping and pray that maybe this is what you really need, but at least you need to keep quiet in order to receive it. But they're not able to receive it because they're already filled with so much energy and they want to let it out. They're shouting, they're screaming it out. So I don't mean any disrespect to them, and they mean no disrespect to me either. I totally understand that. But we need to learn to be skillful. Maybe we could have offered that music in a different manner or different timing, you know? So we need to learn to be skillful. When I'm ready to offer something, I need to be skillful. And then as an organizer yourself, maybe you should also try to understand the audience, their condition and situation, how it's going on. Maybe we should offer it accordingly so that it is not shocking them or not hitting them hard. So they don't know how to receive it. So let's look at it in a very empathetic way. Instead of thinking that, what that was totally wrong, or I was wrong, or nobody's wrong here. So we are all with the right intention here. Somehow, technically, we were not matching each other. That's all. Yeah. But actually, we all love your performance. That's what I tell you. Thank you. And our time is up, but I'll definitely want, we can take 2 questions, quick 2 questions, then we will begin the performance. As she mentioned, the timing of performance, the situation, the people, the condition, everything. So time matters the much. That I understand when you are in the festival. What moment one has to plan in what way, the skill comes there. That I understand. So mic over there. Yes. A quick question and a quick answer. अस्सलाम वालेकुम सर, सैफ साहब, वालेकुम आपका अस्सलाम। बहुत शुक्रिया कि आपने इस सेशन का जो उन्वान रखा है, कॉन्फ्रेंस ऑफ बर्ड्स, ये हम सिंधु वासियों के दिल के बहुत करीब है। आपका शुक्रिया सर। मेरा अशु साहब से हम कुछ जानना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा था कि शायद जब सर ये बता रहे होंगे तो इसके बारे में, लेकिन शायद सर या भूल गए हैं, या शायद ये हमारे अंदर का कोई सवाल है जो हम पूछना चाह रहे हैं। सर, पिछले हज़ारों लाखों सालों से ये हंस, ये कूंजें हमारे इंडस फ्लाईओवर पे आ रहे थे। पिछले 75 साल से हमने शायद इनका इतना कत्लेआम किया है कि अब पिछले चंद महीनों में ढूंढने से भी शायद चंद दर्जन परिंदों से ज़्यादा हमें नज़र नहीं आए। हम सिंधु वासियों से ये परिंदे शायद जो हमारे पुरखों की कोई रूह थे, शायद कोई हमारे भाई थे, शायद ये परिंदे, ये हंस शायद हमारे कोई बच्चे थे, अब ये हमसे नाराज़ हो गए। हम ऐसा क्या करें सर, सिंधु वासी, हम ऐसा क्या करें कि ये नाराज़ परिंदे वापस हम यहाँ देख सकें, या हम स्टेट को कैसे सेंसिटाइज़ करें कि स्टेट कोई ऐसे मैयर्स ले कि हम अपने बुज़ुर्गों की, पुरखों की अरवाह मुक़द्दस के ये हमसा, ये मुक़द्दस परिंदे वापस सिंधु के फ्लाईओवर पर देख सकें। शुक्रिया सर। थैंक यू Thank you. इरफान, वेलकम।
تو میری ساری زندگی میں بیسیکلی یہ جسٹ لٹل پوئٹ، تو میں نے اسی اس کو، لیکن میرے نزدیک جو شاعری کا کنسیپٹ ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے لوگوں سے، کہ شاعری سے کیمسٹری اور فزکس ہم کوشش کرتے ہیں نکالنے کی نا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. شاعری کو ایز اے ہول آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کو میں کیسے ایکسپلین کرتا ہوں کہ آپ مثال کے طور پہ سرسوں کے پھولوں کا ایک کھیت ہے، اس پورے سرسوں کے کھیت کو آپ بھر کا آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جو آپ فیل کرتے ہیں. اور جو ہمارا مروجہ طریقہ کار ہے شاعری کو دیکھنے کا، وہ اس طرح کا ہے، انالیٹک وے ہے کہ پتا پتا یہ دس از پیٹل، دس از سیپل، دس از مطلب اسٹاک اینڈ دس از روٹ اینڈ اینڈ ایٹ دا اینڈ وہ پھول غائب ہو جاتا ہے، اور اس کا جو وہ ہے ہم اس کا نہیں کر سکتے. اب شاعری کم ہو رہی ہے، اور شاعری پر تنقید کی جو کتابیں ہیں وہ چھتوں کو چھو رہی ہیں، کہ بھی ایز اے ہول شاعری کو فیل کرنے کی، لاہوتی کی طرح، لاہوتی کی روح کی طرح، پرندوں کی طرح ہمیں اس کو فیل کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم وہ کانفرنس آف برڈز کی بات کر رہے تھے، تو وہ حدود جاتا ہے مرغابی کے پاس اور اس کو کہتا ہے کہ آؤ چلیں پار چلتے ہیں، کوکاف سے بھی پار چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں میں نہیں جاتی، میں روز پانی میں نہاتی ہوں، میں صاف ستھری ہوں، مجھ پہ کوئی میل شیل نہیں ہے، میں کیوں جاؤں کسی کو ملنے کرنے. تو وہ بلبل کے پاس جاتی ہے، جیسے میں بتا رہا تھا آپ کو، تو بلبل کہتے ہیں نہیں نو 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 دس روز فلاور از انف ٹو می، یہ میرے لیے کافی ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اتنا لمبا سفر کرنے کی. تو ایکچولی تو ہمارے نیریٹو میں کوئی خرابی ہے، ہمارے بیانے میں کوئی خرابی ہے، کہ یہ جو پرندوں سے آباد جگہیں تھیں، ہنسوں سے آباد جگہیں تھیں، ان کا قتل عام کیا گیا. ہمارے نیریٹو میں کوئی کمزوری تھی. تو یہ جو نیریٹو ہے، مطلب وہ برین رابری کا نیریٹو ہے، اس کو کونجوں نے، ہنسوں نے پرسیو کر لیا ہے کہ جب ہم اس راستے سے جاتے ہیں تو نیچے بندوقیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں کل کرنے کے لیے، پوری مخلوق بیٹھی ہے. تو انہوں نے اپنا راستہ چینج کر لیا کہ وہ اوپر سے ہو کر جاتی ہیں جہاں ان کو رسپیکٹ دی جاتی. وہ گجرات والے راستے سے جاتی ہیں، اب یہاں سے بھی گزرتی ہیں. بچپن میں وہ ہمارے پوری اس کا حصہ تھیں. ہم بچے بھاگتے ہوئے ان کے پیچھے بھاگتے تھے، جا رہی ہیں، ان کا پورا ایک وہ چل رہا ہے. تو ہم کہتے تھے کونجاڑی کونجا لال سن دا پھیرا پاتی توجہ بھی آپ. تو وہ جیسے اڑتے ہوئے وہ ورل کر کے ایسے اڑتی ہیں، تو وہ ایسے ورل کرتی تھی، اور ہم بچے یہ سوچتے تھے کہ دیکھا ہم نے کہا ہے کونجوں کو، اور کونجوں نے ہماری بات سن لی ہے، اور کونجیں ہماری بات سنتی تھی. اب وہ یہاں سے گزرتی ہیں، تھوڑی بہت گزرتی ہیں، لیکن وہ بہت ہائٹ سے گزرتی ہیں کہ جہاں نیچے والے کی گولی جو ہے نا. تو اس طرح آپ دریا میں جائیں. انہوں نے وہ آج کل کہ اس میں گیا ریسنٹلی صندوق کے ساتھ ساتھ، تو وہ بنے ہوئے ہیں، انہوں نے کیموفلیج وہ مورچے بنائے ہوئے ہیں. تو اس میں گن مین بیٹھے ہیں اور اوپر سے گزرنے والی مرغابیوں کو اور ہنسوں کو اور کونجوں کو مار رہے ہیں. یار گوشت کھانا چاہتے ہو تو تم بازار میں لٹکا ہوا ہے اتنا سارا گوشت، جاؤ 2 کلو کھاؤ، 4 کلو کھاؤ، جتنا تمہارا دل کرتا ہے کھاؤ، ہم نہیں تمہیں روکتے. آپ تو ان بیچارے پرندوں کو کھانے سے آپ کو کیا مزہ آتا ہے؟ تو عرفان صحیح اس لیے انہوں نے یہ رستہ ہی بدل دیا ہے کہ یہاں ہمیں جب آپ عزت ہی نہیں دیتے ہیں تو ہم اس رستے سے کیسے گزریں. آپ جب اس کو رسپیکٹ دیں گے، آپ ان کے لیے دانے لے کے کھڑے ہوں گے، آپ ان کے لیے نیچے پھول لے کے کھڑے ہوں گے، تو وہ نیچے اتر آتے ہیں، آپ کے پاس آ جاتے ہیں، آپ کے ہاتھ سے. اب کل ایک دوست مجھے دکھا رہا تھا، سلیم خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ممتاز کلانی صاحب نے، تو وہ کل باتیں کر رہے تھے. اس نے مجھے دکھائی کہ وہ ایک سانپ آتا ہے تو وہ ہاتھ سے پانی، سرتاج صاحب شاید بتا رہے تھے، تو سانپ آ رہا ہے تو ڈرتے ہیں نا بھیا، وہ سانپ آ رہا ہے تو کچھ کر نہ دے. وہ کہتے نہیں ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ، کہ یہ جو ہے نا یہ اس کو پیاس لگی ہوئی ہے، اگر آپ اس کو آپ ایسے ہی پانی اس کو دیں گے تو وہ پانی پی کے واپس آرام سے چلا جائے گا.
تو پھر میں نے اس کو کہا کہ میرے ساتھ تھائی لینڈ ہے ایک جگہ کہ جہاں مطلب سانپ ناگ کوبرا کو, ناگ دیوتا کو, ناگ بادشاہ کو عزت دی جاتی ہے. تو دنیا میں سب سے جو کم کیسز ہیں سنیک بائٹ کے وہ تھائی لینڈ میں ہیں, اس لیے کہ ان کے لیے وہ ناگ بادشاہ زہریلا نہیں ہے, وہ زرخیزی کا دیوتا ہے, فصلوں کا دیوتا ہے, اس کو وہ عزت دیتے ہیں. اور کوبرے کو بھی پتہ ہے کہ یہ مجھے عزت دیتے ہیں تو ان کو ڈسنا نہیں ہے. اگر وہ ڈستا بھی ہے تو ہماری کسی غلطی کی وجہ سے ڈستا ہے. وہ اگر ہمیں ڈنگ مارتا ہے تو ہماری اپنی کسی غفلت کی وجہ سے وہ ہمیں مارتا ہے. ادروائز وہ بیچارہ تو خود چھپ کے رہتا ہے, ہم سے دور رہتا ہے کہ تاکہ کوئی ملاقات ہی نہ ہو, ایسی نوبت ہی نہ آئے. لیکن ہم بدبخت ایسے ہیں کہ ہم اس کو ڈھونڈ کے اس کو مار رہے ہوتے ہیں. آپ اس کو رسپیکٹ دیں, وہ آپ کو کاٹنا اور ڈسنا بند کر دے گا. آپ کو اس کو عزت دیں تو وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا. تو بھوٹان میں کوئی لا بنائیں, آپ کو رائٹس بنائیں چیزوں کے, ان کے بھی اتنے, پرندوں کے بھی اتنے رائٹس ہیں جتنے ہم انسانوں کے رائٹس ہیں. لیکن ہم انسان بہت اعلیٰ اور رفع ہو گئے ہیں اور پرندے بیچارے سیکنڈری ہو گئے ہیں. وہ جو ہمارے آباؤں کی پرکھوں کی جو روحیں ہیں, سولز ہیں. تو دس از آل اباؤٹ اسپرچولیٹی. وی آر ٹاکنگ آل اباؤٹ اسپرچولیٹی, پوئٹری, میوزک. دس از اسپرچولیٹی. اس کی بہت ساری شیپس ہیں. تو آپ آئیں, آپ میں سے اس کو کچہری میں بنائیں نا, آپ کو اٹھ کر سوال کریں, کوئی بات پوچھیں. لیکن ابھی اگلا سیشن چونکہ جانا ہے, ہم نے اس کو اینڈ کرنا ہے, تو میری سرسری طور پہ مختصر جو کچھ باتیں میں نے آپ سے کی ہیں, تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنا نیریٹو بدلنے کی ضرورت ہے, یہ پھر واپس آ جائیں گے. دوسرا, ڈاکٹر حسن صاحب ہمارے بہت ایک ریسرچ اسکالر ہیں پانی کے معاملے پہ, بوزر مادو, کہ آپ سندھو کو عزت دینا شروع کر دیں, یہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا. آپ نے اس کو باندھ کے ڈیم کر کے ایک فلڈ اریگیشن کا سسٹم آپ نے ایوالو کیا ہے. فلڈ اریگیشن کوئی ڈیولپمنٹ کا ذریعہ نہیں ہے. اب جدید دور ہے, اب مطلب چیزوں کو کم پانی کی ضرورت ہے اور پانی کا کرائسس آ رہا ہے, تو اس کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے. تو سندھو کے پاس واپس جانا چاہیے, اس کو اس کی عزت واپس کرنی چاہیے. وہ جسٹ ایک دریا نہیں ہے جس نے بس تمہارے لیے گندم پیدا کی اور آپ نے گندم کھا کے جان چھوڑ دی, ایسا نہیں ہے. آپ اسپرچولی ان چیزوں کو لیں, دریاؤں کو, کیونکہ دریا ہمارا خزانہ ہے, پہاڑ ہمارا خزانہ ہے, صحرا ہمارا خزانہ ہے. ہم ان کو ملیامیٹ کر کے کیا چاہتے ہیں؟ گندم صرف کاشت کرنا چاہتے ہیں, صحرا کو مار کے ہم صرف گندم کاشت کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ہماری بے وقوفی ہے. تھینک یو سو مچ. کافی دیر سے پنچھیوں کو اڑانے کی بات ہو رہی ہے. وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ سیشن کو ختم کریے کیونکہ ان کا وقت پورا ہو گیا. تھینک یو سو مچ. ہمارے پاس ٹائم کم تھا اور بٹ اٹ واز اے گڈ ٹاک. پرپز یہ تھا کہ ہم انیشیٹ کریں چیزوں کو, بات کریں, اور پھر آپ کے پاس سوال خود ہی آئیں گے اور ہم بات کرتے رہے تو یہ باتیں نہیں ہوں گی ختم, کیونکہ جتنا ہم نے کیا ہے اس کو ریورس کرنا تو پاسبل نہیں ہے, پر ہم آگے کیسے کر سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں, شاید یہ باتیں ہماری ہیلپ کریں. تھینک یو سو مچ. اب ہم یہاں پہ میوزک شروع کر رہے ہیں اور یا تھینک یو آنی دیدی, تھینک یو سو مچ. We've been very formal with you, very easy with you. I hope you don't mind it. Yeah, thank you. मां चाहींदुमि सॼा दोस्त नौजवान अॻियां अची वञो हाणे ऐं म्यूज़िक परफॉर्मेंस हिते स्टार्ट पिया कयूं. एंड गॾोगॾु मां परफॉर्मर्स खे रिक्वेस्ट कंदुमि त हर परफॉर्मर 2 सॉन्ग परफॉर्म करे त जीअं असां टाइमली एंड करे टाइमली फेस्टिवल खे हिकिड़े सुठे तरीक़े सां आख़िर ॾांहुं वठी वञूं. सो